ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان عمومی طور پہ 6 چیزوں کو ساری زندگی فیس کرتا ہے، ان کا سامنا کرتا ہے، اس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. لہذا یہ ان 6 چیزوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتا ہے. جیسا کہ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے، اس مہینے کے بارے میں عامت الناس میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے. نحوست اور برکت کا اسلامی تصور کیا ہے، آج کی ملاقات میں اپنی اصلاح کریں گے، شریعت کو پڑھیں گے، اچھے برے کا امتیاز، صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے غلط کو چھوڑیں گے اور انشاءاللہ صحیح کو اپنائیں گے. ملاقات کے آخر میں اللہ کی توفیق کے ساتھ کافی سارے غلط تصورات صحیح ہوں گے اور زخموں کو مرہم ملے گا. باقی توفیق دینے والا اللہ ہے، ہماری ایک کوشش ہوگی. زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بات بڑی مشہور تھی کہ 3 چیزیں منحوس ہوتی ہیں. گھر منحوس ہوتے ہیں، سواری اور بالخصوص گھوڑا، اس میں نحوست ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ عورت میں نحوست ہوتی ہے. میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آئے، جہاں دیگر بے شمار چیزوں کو، بگاڑ کو صحیح کیا، وہاں اس غلط تصور کی بھی آپ نے تصحیح فرمائی. مگر یہ تصور حدیث کے ایک پہلو کو لے کر کے آج کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اور نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک نسل کی یا ایک صدی کی جہالت جو ہوتی ہے وہ آنے والی صدی میں روایت بن جاتی ہے، بیان ہوتی ہے، اور پھر اس سے اگلی نسل میں جا کر کے وہ عقیدہ بن جاتی ہے، دین بن جاتی ہے، مذہب بن جاتی ہے، ایمان بن جاتی ہے، اور اسے لوگ اپنا آبائی رجحان اور مذہبی رجحان سمجھ لیتے ہیں. جن 6 چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے. میں ان کو ذرا پہلے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز زمان. میں اور آپ کسی نہ کسی وقت میں رہتے ہیں، وقت سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. 12 مہینے محرم سے لے کے
ذوالحجہ تلک، جنوری سے لے کے دسمبر تلک، اب جتنے بھی مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہیں، یا کوئی اللہ کے فیصلے ہیں، نوازل ہیں، زلازل ہیں، مصائب، بلیات ہیں، آزمائشیں ہیں، ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی وقت میں آنی ہے۔ وقت فی نفس ہی برا نہیں ہے، مگر ہم تصور کر لیتے ہیں کہ میرے لیے 29 کی تاریخ اچھی نہیں ہے۔ بھئی کیوں؟ اس میں میرے ابا جی فوت ہو گئے تھے۔ میرے لیے 13 کا ہنسا درست نہیں ہے، اس میں میرا یہ نقصان ہو گیا۔ 13 تاریخ میرے لیے اچھی نہیں ہے، میرے لیے فلاں مہینہ اچھا نہیں ہے۔ میں یہی عرض کر دوں، وقت فی نفس ہی کہیں بھی برا نہیں ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اس نے وقت کو اچھا یا برا نہیں بنایا، فضیلت، عظمت، مقام، ثواب، درجہ، یہ الگ بات ہے۔ وقت کے اندر آزمائش کے اوپر پہلا یہ ایمان بنا لیں کہ جو فیصلے آسمان پہ ہوئے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی وقت میں تو آنا ہے۔ کسی کے لیے رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر، قدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، نقصان ہونا ہو تو اس رات میں بھی ہو جاتا ہے۔ اب میں کہوں کہ رات بری ہے، آخری عشرہ برا ہے، رمضان برا ہے، یہ منحوس ہے، تو اپنا تصور درست کر لیجئے۔ اللہ کا فیصلہ کسی نہ کسی وقت میں ہونا ہے، میں اور آپ کسی وقت سے باہر نہیں ہیں۔ وہ بچپن کا ہو، وہ ماں کے پیٹ کا ہو، وہ جوانی کا ہو یا بڑھاپے کا ہو، موسم بہار کا ہو، خزاں کا ہو، سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، مہینہ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادہ اولا ہو، جمادہ ثانیہ ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان یا شوال ہو، ذی القعدہ یا ذی الحجہ ہو، یہ بذات خود برے نہیں ہیں، یہ اپنا ایمان بنا لیں۔ اگر اللہ کی آزمائش ہے تو رمضان کی لیلۃ القدر میں بھی آ سکتی ہے، نہ آئے تو سفر کے پورے مہینے میں بھی کچھ نہیں ہوتا، سفر کے پورے مہینے میں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ وقت بڑا منحوس ہے، یہ لمحہ بڑا منحوس ہے، یہ ٹائم بڑا منحوس ہے، فلاں تاریخ بڑی منحوس ہے، فلاں مہینہ نحوست والا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھا سیدھا کہہ دیا، صحیح حدیث ہے، لا سفر، لوگوں تم سب سے زیادہ منحوس سفر کو کہتے ہو۔ سفر کے اندر لوگوں کے رویے، اعمال، طریقے، کردار جو تھے وہ غلط تھے، جس کی وجہ سے نسبت سفر کی طرف کر دی گئی، سفر کا قصور نہیں ہے۔ دوسری چیز، انسان کسی نہ کسی مکان میں، جگہ میں رہتا ہے، اسے ہم ظرف زمان یا ظرف مکان کہتے ہیں۔ مکان کا برتن، یا آپ گھر کے اندر ہیں یا باہر ہیں، سفر میں ہیں یا حضر میں ہیں، میدانی علاقوں میں ہیں یا پہاڑی علاقوں میں ہیں، صحراؤں میں ہیں یا دریاؤں میں یا سمندروں میں یا جزیروں میں ہیں، آپ کھیتوں میں ہیں، جنگلات میں ہیں، باغات میں، کہیں نہ کوئی جگہ تو ہے جہاں بیٹھے ہیں، جہاں کھڑے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش، کوئی وقوع وہاں ہو جاتا ہے، ہونا تو ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، اللہ نے بیٹا دے دیا، جگہ میرے لیے بڑی اچھی ہے۔ رب نے بیٹی دے دی، یہ جگہ میرے لیے بڑی منحوس ہے۔ نقصان ہو گیا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اچھی طرح نوٹ کر لیں، جگہ بھی رب نے بنائی ہے، کائنات رب نے بنائی ہے، اور بنا کے کیا کہا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین کی ساری جگہیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میری ایک خوبی یہ بھی ہے
اللہ نے ایک وصف اور ایک خصوصیت مجھے یہ بھی عطا کی ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے رب نے میرے لیے پوری روئے زمین سجدہ گاہ بھی بنا دی اور پاکیزہ بھی بنا دی۔ اب جن 7 جگہوں پہ نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے وہ جگہ کے ساتھ کوئی ہمارا رویہ ہے کہ ہم نے وہاں واش روم بنا دیا ہے، ہم نے وہاں کوئی اونٹ باندھ دیے ہیں، وہاں پہ ہمیں کوئی ذاتی معاملہ یا خطرہ ہو سکتا ہے، یا ہم نے اس جگہ کو گٹر بنا دیا ہے۔ رب نے اسے فی نفس ہی برا نہیں بنایا، لہذا یہ ذہن بنا لینا کہ میں شمالی علاقوں میں گیا تھا تو میری فیملی وہاں مری ہے، تو میرے بھائی اگر وہی سکون، وہی چین، وہی اطمینان آپ گھر میں ڈھونڈتے تو مفت میں مل رہا تھا۔ اے سی بھی تھے، کمرے بھی تھے، گھر بھی تھے، رشتے بھی تھے، کھانا پکانا بھی تھا، آزادی بھی تھی۔ آپ کی کسی غلط سوچ کی وجہ سے، سٹیپ کی وجہ سے، کوئی آپ کی ڈرائیونگ کی غلطی کی وجہ سے کوئی ایسا ہو گیا تو اب اسے جگہ سے مت جوڑیں۔ آپ گزر رہے تھے، لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، آپ یہاں نہ بھی ہوتے، رحمان نے لے کر کے جانا تھا، تو جگہ کا قصور نہیں ہے، لہذا جگہ کو منحوس کہنا۔ اکثر لوگ پوری زندگی اسی چیز میں مرتے رہتے ہیں، سر جی میرا گھر نہیں ٹھیک، ایتھے جن جنات نے اسیب جادو ہے۔ میں بڑی دفعہ عرض کر چکا ہوں، فیصلہ آباد کا سب سے خوفناک کون سی جگہ ہے جہاں ہمارے بچے، ہم ان کو بتاتے ہیں، یہ ہے نا اقبال اسٹیڈیم میں بھوت بنگلہ، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں کوئی بھوت نہیں ہے۔ اس بنگلے کو بھوت نما، دیو مالائی، تلسماتی، کرشماتی، مہوماتی، خوفناک، ہیبتناک ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اپنے بچوں کے دل میں خوف بٹھاتے ہیں یہاں بھوت ہے، وہاں سانپ نہیں ہے، وہاں بھوت نہیں ہے، وہاں انسانوں کا اپنا رویہ اور عمل ہے، ہاتھ کی صفائی ہے۔ وہاں ہم چلے جاتے ہیں، ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑے بھوت بنگلے میں نے زندگی گزاری ہے جن کے بارے میں فیصل آباد کا ذہن یہ تھا کہ یہاں اللہ معاف کرے، ہم نے قبرستانوں کے بارے میں ذہن بنا دیا ہے کہ یہاں ایسے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واش روم کی جگہ جنات کی جگہ ہے، جانے سے رکے کبھی؟ لاک ہم نے نہیں لگایا، کبھی لاک لگائے بغیر ہماری ماں بہن بیٹی واش روم میں پبلک مقام پہ بیٹھے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کوئی اچانک دروازہ نہ کھول دے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی کیمرے نہ لگے ہوں۔ مرد حضرات بھی احتیاط کریں گے۔ جس ہستی پہ وحی اتری تھی اس نے کہا کہ جب واش روم جاؤ تو لاک لگا لیا کرو، پاس ورڈ۔ رات کو ہم موبائل رکھنے سے پہلے 100 دفعہ دیکھتے ہیں پاس ورڈ لگا ہے، کتنے بھن بھرا دے ہاتھ تو نہ ہو۔ وہ بھائی کہاں جانے لگے ہو؟ جنات کی نگری ہے، بری چیزوں کی نگری ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا پڑھنا تھا؟ صرف اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے پہلے بسم اللہ۔ ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی، وہاں جا کے کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، یہ جگہ پا رہی ہے، ایک گھر پا رہا ہے۔ وہ بھائی گھر میں انٹری دیتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا بسم اللہ پڑھ لو؟ نہ شیطان آ سکیں گے، نہ جنات آ سکیں گے۔ تو جگہیں بری نہیں ہیں، ہماری سستی، ہماری غفلت کے نتیجے ہیں، اس کا وبال ہمیں چکھنا ہے۔ لہذا جگہیں فی نفس ہی بری نہیں ہوتی۔ تیسری چیز، عموماً ہمارا تعلق ساز و سامان سے ہوتا ہے۔ جمعہ ویسے گرم تھا، میں جان بوجھ کے ٹھنڈا کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ سکے، مگر نیند کی نحوست اگر آپ کو لے رہی ہے تو میں اسے نحوست نہیں گنتا۔ حالت جنگ میں اونگ آ جائے تو رحمت ہوتی ہے، تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، گولیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے، تیر نیزے آر پار ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں رب نیند دے دے
یہ تو پھر جمعہ ہے۔ چلیں جی، تیسری چیز ہے ساز و سامان۔ آپ ساز و سامان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ جو ابھی میں نے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا ہے جگہ، یہ غیر منقولہ ہوتی ہے، یہ ہم چینج ہوتے ہیں، یہ نقل نہیں ہوتی، چینج نہیں ہوتی، انتقال ہوتا ہے، جگہ نہیں بدلتی، جگہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ایک ہے ہماری منقولہ جائیدادیں، ساز و سامان، ہمیں اس میں رہنا ہوتا ہے۔ کسی کو بیڈ راس نہیں آتا، کسی نے چھری خریدی، ابھی لایا تھا، پھل کاٹنا تھا، ہاتھے بج گئی۔ چیز فائدے کے لیے خریدی تھی، نقصان ہو گیا، لایا تھا مہنگی ترین، ٹوٹ گئی، ابھی پہنچی نہیں، حادثہ ہو گیا۔ تو ہم چیزوں کے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں منحوس ماری، مثلا فلانے بندے نو لوہا راس نہیں آیا، وہ بھئی اسی لوہے میں سے کتنے لوگ ترے ہیں، ہم نے ذہن بنا لیا ساری فیملی نو لوہا راس نہیں۔ ہر فیملی نے اپنا کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے، سانو آ چیزاں راس نہیں، یہ ساڈے واسطہ روگ نہیں، ہم بس یہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، کسی بھی ساز و سامان میں ان کے بارے میں جو آپ نے نحوست کا ذہن بنا لیا ہے، وہ چیزیں منحوس نہیں ہوتی، ان کے استعمال کا طریقہ کار بسا اوقات ہمیں نہیں آتا، یا ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں، صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہوتا غلط ہے اور اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک۔ پہلے دن گاڑی خریدی ہے شوق میں، بھائی کو دے دیے، تو شروع کر، بچے کو بٹھا دیا، بیوی کو بٹھا دیا، سسٹر بٹھا دیے، ابا جی نو ابا ہی شروع تو کرو، ویکھی جائے گی۔ ایسے ویسے ہم احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں، ابا جی نو چلاونی نہیں آتی، دینی کیوں؟ نہ ابا منحوس ہے، نہ گاڑی منحوس ہے، نہ جگہ منحوس ہے، لیکن جو غلط سٹیپ لے رہے ہیں اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ حافظ ہو جاتے ہیں۔ اور نحوست کا ذہن ساز و سامان کے، اور ہم چیزوں سے ڈرتے ہیں، گھر کے اندر پڑی چیزیں، بلی گزر گئی تو ڈر گئے، سانپ گزرا تو ڈر گئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نا پیپل کا درخت تھا، کٹوا دیا، جس کو دیا اسے پتا نہیں تھا، پہلے اس نے کاٹ کے شرط رکھی، جی لکڑی مینوں دے دینا، ہم نے کہا کاٹ لے جا۔ اب ان کے ہاں گیس نہیں ہے، اس نے چلانی تھی، جب جلانے کے لیے اس نے آگ لگائی تو محلے دار اکٹھے ہو گئے، وہ پیپل نو آگ لاؤن دے ہیں، تیرا تو بچنا ہی کچھ نہیں۔ اب ہندو کا ذہن ہے کہ پیپل الہ ہے، خدا ہے، اسے جلایا نہیں جائے گا۔ وہ بیچارے نے آج تک کو لکڑ نہیں بالی، وہ جی نحوست ہوتی ہے۔ دربار کی ٹالی کو ہاتھ نہیں لگانا، سانگلے والا واقعہ، یعنی ہم نے خوف، ڈر، توہمات اپنے مقاصد کے لیے پیدا کیے ہوتے ہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں انہوں ہاتھ لایا تو لت ٹوٹ جانی ہے، بچے مر جانے نے، یہ کیا تو وہ ہو جائے گا، 11ویں دا دودھ نہ دیتا تو مجھ مر جانی ہے، تھن پک جانا۔ وہ بھائی ان چیزوں میں تیرے تصور اور عقیدے اور رجحان کا مسئلہ ہے۔ چیز کو اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے، حلال ہے تو حلال، حرام ہے تو حرام۔ اب بچہ ڈیو سمجھ کے پی رہا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں اسی کلر کا تیزاب پڑا ہے، اب اس بچے کی سوچ اور نظر کا دھوکہ ہے، چیز بذات خود پہلے پتا ہو، ہم جبلت میں پڑھیں گے 6 نمبر میں، 4 نمبر پہ ہمارا انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، یا خود اپنے آپ سے، یا کبھی بچوں سے، کبھی جوانوں سے، کبھی بزرگوں سے، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی یارانے سے، کبھی دوستانے سے، کبھی اجنبیوں سے، ہمیں انسانوں سے ملنا ہوتا ہے۔ ہم نے ان کے بارے میں پہلے ہی ذہن بنا لیا ہوتا ہے، جے تو پتر ہیں سائیں دا، وسا نہ کھائیاں رائیں دا۔ یہ بھائی کہاں سے بنایا آپ نے؟ 2-4 تجربے؟ بھائی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، ہر برادری میں سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اما حوا کی اولاد ہے، کہنا ہے تو پھر یہ کہو جے پیو دا پتر ہیں تے ابے دا وسا نہ کھائیں، وہ دی اولاد نہیں چنگی، یہ تو ہم نہیں کہتے۔ میں چنگا، میرا خاندان چنگا، میری نسل چنگی، میرے ماپے چنگے، باقی سارے غلط۔
ذہن بن گیا. چھوٹے ہوتے ہوئے ذہن بنا دیا جاتا ہے جی کروں باہر نہ نکلیا جے پٹھان پھڑ لین گے, چھت تے نہ جایا جے ہڑومان پہ جائے گا. اب چھت پہ جو ڈرا رہا ہے کوئی انسان ہوتا ہے, پیچھے ہڑومان کوئی چیز نہیں ہے, یہ ہو یہ باگڑ بلے کچھ نہیں ہے, یہ شلیٹے کچھ نہیں ہیں, یہ جن جنات مہوماتی تلسماتی چیزیں جو آپ نے بنا رکھی ہیں حقیقت اپنی جگہ, ہم نے خود ڈر پیدا کیے ہیں اور پھر ہم نے ان کو منحوس قرار دے دیا. تو میرے بھائیوں انسان منحوس نہیں, اللہ کی تخلیق ہے, اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان کے جبلی رویوں کی تربیت اور عدم تربیت, یہ انسان پالا گیا ہے یا تربیت کی گئی ہے؟ ایک کتے سے بھی پتہ چل جاتا ہے. عام کتے کو بھی دودھ 2 دن پلا دیں دم ہلاتا ہے. سگی ماں کا دودھ پی کے, اور ماں کا دودھ خود نہیں آتا جب تک باپ نہ ہو, اس کا شوہر نہ ہو. یہ 2-2.5 سال دودھ پینے کے بعد بھی پھر لوگ تو نمک حرام ہی نہیں کرتے, یہ دودھ کو حرام کر رہا ہے. ماں کو بول رہا ہے, باپ کو بول رہا ہے, بڑوں کو. تو معاملہ کہیں تربیت میں ہے. انسان بذات خود برے نہیں ہوتے, انہیں ماحول, انہیں سوسائٹی, انہیں معاشرہ, رہ گئی جبلت. یہ چھٹی چیز ہے جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے, جبلت. بلکہ 5ویں ابھی گنے, چھٹی میں آخر میں لے کے آتا ہوں. فطرت, نیچر. بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہے, سانپ کا کام ڈسنا ہے. چلیاں نال دودھ بھی پیاؤ تو ساری زندگی خدمت کرو, نے ڈنگ مارنا ہی ہے. اب ہم جان بوجھ کے اس کو سپیس دیتے ہیں, سپیس ہم دے رہے ہیں, قریب کر رہے ہیں, گلے کے پاس لٹکا رہے ہیں, اعتماد کر رہے ہیں, اور اس نے ڈس لیا ہے. سانپو نے گر ڈس لیا تو گلا کیسا؟ کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ خمسن یقتلن فی الحل والحرم, 5 چیزیں بیت اللہ میں تسبیح پکڑ کے طواف کرنے لگ جائیں, ہو کرنے لگ جائیں, اور اللہ ان کو زبان دے دے, وہ لبیک اللہم لبیک کہنے لگ جائیں. بیت اللہ میں کبھی کوے پہ اعتماد نہ کرنا, چیل پہ اعتماد نہ کرنا, چوہا یا چوہیا گھس جائے تو اعتماد نہ کرنا, سانپ اور بچھو چلے جائیں تو اعتماد نہ کرنا. یہ مطاف میں بھی ہوں تو مار دیے جائیں, یہ بیت اللہ کے اندر بھی ہوں تو مار دیے جائیں. اب ہم نے خود پالے, ایک نقصان دہ چیز ہے, خبیث النفس ہے, دیکھنے میں اچھی ہے, حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح, لیکن نگاہ زہر پہ رکھ, خوش نما بدن نہ دیکھ. نحوست انسان میں نہیں ہے, اس کی زبان میں ہو سکتی ہے. یاوا کوئی کر رہا ہے, بد زبان ہے, بد لحاظ ہے, بد نظر ہے. جبلت کے اندر اللہ نے اس کی نیچر کیا رکھی ہے؟ نیچر تو اللہ نے اس کی اچھی بنائی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, اللہ نے کسی بھی انسان کو اپنی فطرت سے ہٹ کے نہیں بنایا, اور اللہ کسی کا نقصان نہیں کرتا. اللہ تو خیر خواہ ہے, اللہ تو رحمان ہے, مالک تو رحیم ہے, وہ بڑے کریم ہیں, وہ بڑے رؤوف ہیں. باقی رہ گیا غصہ, باقی رہ گیا منفی پہلو, منفی سوچ. یہاں مجھے تھوڑا سا محتاط ہونا ہوگا, تھوڑا سا محتاط ہونا ہوگا. اب ٹرین آ رہی ہے, اللہ نے مجھے عقل دی ہے کہ نہیں دی؟ وہ سامان ہے میری زندگی کا, وہی میرے لیے کاروان بھی ہے, سواری بھی ہے. وہ میرے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. میں طریقے سے چڑھوں, حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھوں, تو وہ میرے لیے بہترین سواری ہے. اور اگر میں کہوں کہ نہیں میں دے تھلے لیٹ کے جانا ہے, تو لائن تے لمیاں پہ کے جانا ہے, تو پھر وہ دوسرا پہلو ہے. اس لیے 5ویں چیز خود انسان اور اس کی جبلت, چیزوں کی جبلت. خود رسول اللہ علیہ وسلم خطبے میں نہیں کہتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, ہر نفس کے اندر شرارت بھی ہے, اچھائی بھی ہے. ہمیں کیا حکم ہے کہ میں صرف ریگولیٹر جو ہے نا میرا, اگر مجھے سردی لگ رہی ہے, چھینکیں آ رہی ہیں, پنکھے کا بٹن ہے میں آف کر دوں, آف موڈ پہ لے جاؤں. مجھے تھوڑا سلو چلانا ہے تو میں اسے اس سپیڈ پہ لے جاؤں, گھما دوں.
اللہ نے مجھے میرا ریگولیٹر میرے حوالے کیا ہے، میں خود کو ریگولر کروں، اپنے آپ کو مینج کروں۔ مجھے اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے، رحمت دی ہے کہ میں پرکھوں۔ اگر میں نقصان دہ لوگوں کے لیے بننا چاہتا ہوں، لوگ منحوس ہمارا کہیں، میرے ابے کو منحوس کہیں، میرے رشتہ داروں کو کہیں، تو سر جی نہ ابا جی منحوس تھے، نہ اولاد منحوس ہے، نہ ان میں نحوست ہے۔ من شرور انفسنا، نفسوں کی شرارت ہم نے غالب کر لی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کے بھی شادی پہ جایا جا سکتا ہے، اور کوئی لوگ وہاں خراب کر کے بھی آتے ہیں کہ چلے مجھے یہاں سے مانگنا ہے، بھیک ملے گی۔ اس کے پاس صاف تھے، اس نے نہیں پہنا ہے۔ دونوں پہلو ہیں۔ پانچویں چیز وہ ہوتا ہے یقین، وہ ہوتا ہے وہم، وہ ہوتا ہے اوہام، وہ ہوتے ہیں رجحان، وہ ہوتا ہے ایمان، وہ ہوتا ہے اتقان۔ دونوں چیزیں، وہم اور گمان بھی ہو سکتا ہے، شک بھی ہو سکتا ہے، یقین بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے یہ اوہام پال لی ہے۔ اوہام کیا پالے ہیں؟ جے ساڈے گھر ایسی عورت آ گئی جہدے بچے نو سوکڑے دی بیماری ہے، جس کے بچے گرتے ہیں، اینو فلاں بیماری ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ بانجھ ہے۔ آپ کو کیا پتا بانجھ ہے؟ کتنی عمر ہو گئی تھی؟ جب میسج آیا، پیغام آیا، فرشتے آئے اور کہا کہ اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، تو عورت پریشان ہے۔ میری تو ہڈیاں، میرا جسم، میرا گودا، میرا رحم سب ختم ہو چکا، اب بچہ۔ یہاں اللہ نے لفظ برکات بولا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت۔ برکت کثرت کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کو پتا ہے پھل کب لگانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بوٹے بھی اٹھا لیتے ہیں، کئی کئی سال لگ جاتے ہیں، پھل دینا بھی ہے کہ نہیں دینا، یہ اللہ کو پتا ہے۔ اب آپ نے یقین بنا لیا، ایمان بنا لیا، عقیدہ بنا لیا، اے عورت منحوس ماری ہے۔ یہ ہم نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے، بچے عورت ولوں تے رزق مرد ولوں، یا رزق عورت کی طرف سے یا بچے، یہ ہم نے مختلف علاقوں میں مختلف ایک سوچ بنا رکھی ہے۔ سر جی ہر بچے کا رزق بھی الگ ہے، اور ہر انسان کی اولاد بھی اللہ نے خود ماں کے پیٹ میں تھا 120 دن کا جب لکھ دی ہے۔ دینی ہے کہ نہیں دینی؟ کب دینی ہے؟ رزق کتنا دینا ہے؟ رلانا ہے یا کھلا دینا ہے؟ بے حساب دینا ہے یا ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھنا ہے؟ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ میں نے فیصلے اللہ کے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ کمپنی نے انجن بنایا، اس کو پتا ہے میں نے کنے سی سیدھا رکھنا، تو مالک کو کون کہے گا؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ لہذا یہاں نحوست فوری نہ جوڑ دیا کرے۔ پتہ کیا چلا کہ 6 چیزوں میں فی نفس ہی نحوست نہیں ہے، نہ زمان میں وقت میں، نہ مکان میں جگہ میں، نہ انسان میں اس کے وجود میں، نہ دائیں بائیں کے ساز و سامان میں، منقولہ غیر منقولہ معاملات۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جانور آئے ہیں، خریدے، مر گئے۔ جانور خریدے مر گئے، کیسے مرے؟ یہ قربانی پہ لا رہے تھے، ٹرک نہیں کروایا، مہنگا پڑتا تھا، بس والوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی ساڈا 150 لے لا، جڑا نہ تھلے ڈگی چواڑ لو۔ بس والے نے کہا جی بسم اللہ۔ کنا لو گے؟ 100 روپیہ۔ اب پیسے بچانے لگے، اب یہ ذہن میں نہ آیا کہ ڈگی چاروں طرف جو ہے اندر بند ہے، ہوا نہیں لگ رہی، انہیں آکسیجن نہیں ملی، بکرے تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ مالک اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ڈرائیور جب کھولا تو ساری کی ساری لاشیں نکالی۔ اب بس منحوس ہے، عید منحوس ہے۔ وہ بھائی غلطی اپنی ہے، اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ بچوں کو گاڑی میں بٹھایا، اے سی چلا دیا، تسی بھو اسی ذرا شاپنگ کر کے آئے، میاں بیوی دونوں، اے سی چل رہا ہے، سڑک کراس کر کے دوسری طرف کٹ دور ہے، سامنے ڈورے، جیسے یہ گور میں ایسے ڈورے والوں کی کوئی شاپ ہے، وہاں پہ سامان خریدنے گئے۔ میں لاہور سے آ رہا ہوں، گاڑی کو اندر آگ لگ گئی ہے، وہ بچے نکل نہیں پا رہے، پوری دنیا بھاگ کر رہی ہے۔ وہ بھائی ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے، کہیں ہم نے غلط کیا ہے؟
بعد میں ہم سارا بلیم اٹھا کے کسی نہ کسی پہ ڈال دیتے ہیں. 120 بچے مرے ہیں. نہ ٹرپ منحوس ہے، نہ اسکول منحوس ہے، نہ جگہ منحوس ہے. ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے جو گاڑی لی سارا قصور بعد میں جی مینٹیننس پہ نکلا. گاڑی ٹھیک تھی، گاڑی کا میری نظر میں کوئی مسئلہ نہیں. میں ڈرائیور آدمی ہوں، میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں. میدانی علاقے کے لوگ پہاڑی علاقوں میں ڈرائیو آسانی سے نہیں کر سکتے. یہاں تو بھگا رہے ہیں نا ہماری شکرگڑھ کی بسیں، یہ وہ سیال کوٹ کی ریس دینا. اور جب بالخصوص پہاڑوں سے اتر رہی ہے اور وہ پہلی مرتبہ وہاں جا رہا ہے، اسے تو مزہ آ رہا ہے، گاڑی تو اور سپیڈ پکڑ رہی ہے، لیکن اسے کیا پتا اگلے موڑ میں کیا بنے گا. بریکیں فیل نہیں ہوئی سر جی، گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی. وہ شالیمار والی گاڑی، اسے پتا تھا پچھلے موڑ پہ بھی میرا اگلے پہ میں الٹنے لگا ہوں. سر جی کچھ فیصلے اوپر بھی ہوتے ہیں، کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. نہ ہم اللہ کی تقدیر کو ماننے پہ تیار ہوتے ہیں، نہ اپنی غلطی کا اقرار کرنے پہ تیار ہوتے ہیں. سارا نزلہ اٹھا کے چیز پہ ڈالا ان 6 میں سے کسی ایک پہ، اور اسے کہا جی نحوست. اے جی میری بیوی، اب اگر بیوی کہے کہ مرد میں نحوست ہے، ہم نہیں مانیں گے. پتہ ہے یہ روایت بیان کی تھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے: گھر میں، گھوڑے میں، اور عورت میں. جب سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کو پتہ چلا تو بڑی نالاں ہوئی، کتاب اللہ کی آیت پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اگر نحوست ہوتی، یہ نہیں بیان کی جاتی، پہلی بیان کر دی جاتی ہے 3 چیزوں میں نحوست. اب بیچاری بیٹی اچھی خاصی، بہن اچھی خاصی، بھی محنتی، قرآن پڑھنے والی اور تہجد پڑھنے والی، نیکوکار، وہ ساری زندگی یہی سمجھتی رہتی ہے پتہ نہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے نحوست میرے پہ جائے. یہ آئی ہے تو گھر برباد ہوا ہے، یہ آئی ہے تو رزق کم ہوا ہے، یہ آئی ہے تو ایسے ہو گیا ہے، فلاں بندہ آیا ہے تو ایسے ہو. میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے. اور وہ دن ہیں کبھی رب کھلا دیتا ہے، کبھی تنگ کر دیتا ہے. لہذا نکلیے ان چیزوں سے اور اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس حقیقت کو بھی سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بہتر رکھا ہے. صحیح بخاری کی حدیث سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب ابو ہریرہ ہی راوی ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ادوا، لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. اچھا، آپ کے اور میرے اور سائنسدانوں کے اور ڈاکٹرز کے رویے یہاں مختلف ہیں. کورونا میں ہم سارے متعدی تھے، ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے تھے. کیا خیال ہے؟ وہ خوف، وہ ہیبت پڑھی لکھی دنیا اور اس صدی کی دنیا، ٹیکنالوجی کے عروج پہ دنیا، کوئی چینک بھی کسی کو آتی تھی تو ہم ڈر جاتے تھے بس موت آ گئی. کوئی شک گھومدی آنی ہے، وہ میرے ہاتھ نہ لگنی، نک چ پینی، میں مر جانا. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو انہوں نے کہا کہ تجھے سانپ لڑا کے ماریں گے، چہرے پہ خود چڑھا دیا، خول چڑھانے کے بعد اسے 2 سوئیاں چبوئی گئیں اور وہ بندہ مر گیا. سانپ نے یا زہر نے نہیں مارا، اسے ڈر نے، وہم نے، گمان نے، سوچ نے، فکر نے اور اس کے رجحان نے مارا ہے. یقین پختہ رکھیے. اسی فیصل آباد میں ایک بچہ ہے، اب ماشاءاللہ جوان ہے، اسے ہاتھوں کا مسئلہ تھا جسے آج کل ہم کوڑ کہتے ہیں. عجیب و غریب جلد کی اسے بیماری تھی، اسے اپنے گھر والے بھی نہیں ملتے تھے. تو اس کے والد صاحب سے ایک اچھی الیک سلیک تھی، تو میں جب بھی جاتا تو بیٹے کو آگے ہاتھ کر کے ملتا. کہندا سر جی مینوں ہاتھ نہ ملاؤ. میں نے کہا بیٹا میرا ہاتھ ہے، تو ہاتھ ملا، تجھے کیا ہے؟ آپ یقین کریں میرے دل میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا لا ادوا، جان بوجھ کے نہیں، پیغمبر نے کہہ دیا. ساری دنیا کہتی پھرے، ڈاکٹروں کے کہنے پہ ہم مان جاتے ہیں کہ جراثیم ہے، سائنسدانوں کے کہنے پہ ہم جو نہیں بھی دیکھا مان جاتے ہیں. جس نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، جس پہ وحی اتری، جو ہستی
کائنات کے اندر بات کرتی ہے تو یقینی کرتی ہے. جس ہستی نے کہا تھا جہاں طاعون ہے وہاں جانا نہیں ہو تو باہر نہیں آنا، میں اس بات کو بھی مانوں، لیکن انہوں نے کہا بیماریاں پہلے کو کہاں سے لگی؟ بھائی پہلے کو کہاں سے لگی؟ کوئی تو تھا نا. انڈا کہاں سے آیا یا مرغی کہاں سے؟ بھائی مالک نے بنائی ہے، جس نے اسے لگائی ہے وہ مجھے بھی لگا سکتا ہے. لہذا فرمایا لا ادوا، زندگی آدھی صدی سے زیادہ گزار چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے بیماروں میں اور ایسے لوگوں میں جو متعدی مرض کے تھے. اس روایت کو جب سے پڑھا ہے یقین ہے جب آنی ہے تو اچھی خاصی آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. بچانے پہ آئے تو ساری زندگی کچھ نہیں ہوتا. سر جی تولیہ یوز نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، بھئی زمین بھی چھوڑ دو، اسی زمین پہ وہ رہتا. آگے چلتے ہیں. دوسرا فرمان میرے پیغمبر کا وہ بھی مد نظر رکھیے. آپ نے فرمایا ولا تیارا، کوئی بدفالی نہیں ہوتی، بدفال ہے ہی نہیں. میرے سامنے سے بگولا گزرا، مجھے بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ یہ جن جنات ہوتے ہیں یہ زمین پہ چلتے ہیں اور ان کا سر جو ہے وہ آسمان سے لگ رہا ہوتا ہے. ہیبت، ڈر، خوف. کیا پڑھنا ہے؟ تو انہوں بھی دسیا ہونا کسی نے، میرے خیال ہوں وہ رہے ہی نہیں، نہ وہ بگولے رہے، نہ وہ دیہات رہے، نہ وہ فصلیں رہی، نہ ہم شہروں میں آ گئے. ایک ہیبت ہوتی تھی کہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم پڑھ دیتے تھے پھر نہ چیک کرتے تھے وہ کھلو کے پھر لا حول ولا چ جڑی پاور ہے نا انہیں ساڈا کی کر لینا. وہ کئی دفعہ اٹھا کے وہاں مارتا تھا. تو میرے بھائی یہ بد فالی ہے، جان بوجھ کے ٹوکے میں ہاتھ دے کے کہنا انہیں انگلا نہیں کٹنیاں. تو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، لیکن جو کہا ہے وہ مانی ہے. آج رات بری ہے بدفالی، آج کا دن بدفالی اور بدشگونی آ نہیں ہونا. توتے نے جیڑا نا جی چکیا تے او دے وچ لکھیا اسی تیرا ویاہ نہیں ہونا. حکیم صاحب نے نبض دیکھ کے یہ پٹھی چلن رہی ہے تیرے بچے نہیں ہونے، اور جب وہ نبض دکھا رہا ہے تو اس کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. مومنوں کی حالت تو دیکھیں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. میں نے پیپل والی مثال دی، ایک اور مثال سنی ہے. میرے علاقے میں لوگ سانپ نہیں مارتے کیونکہ سانپ ہندوؤں کا الہ ہے اور ادھر ہندو رہتے ہیں اور ہندو کلچر ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں کو شاکیا تھے اے خدا دا غیظ و غضب پہ جانا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علاقے میں رہتے ہوئے میں نے ان گنت لا تعداد سینکڑوں سے زیادہ بڑے چھوٹے سانپ مارے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں تو نہیں کبھی کچھ. قبرستان کے اندر اگر قبرستان کی جگہ منحوس ہے، نحوست والی ہے، تے بابے نور شاہ ولی دے نال والے قبرستان چ راتی میرے نال آؤ، میں تمہیں بخاؤنا کنی دنیا انہوں نے کچھ نہیں ہون ڈیا بیٹھے. وہ آپ ڈراؤنا خواب بنے ہوندے نے، وہاں پہ کچھ اور نہیں ہوتا. تو اس لیے حوصلہ، دلیری، ہمت، چھتوں پہ کچھ نہیں ہوتا. بھائی بھاگا بھاگا آیا، اس نے پہلے کالیں کی، میں سن نہ سکا. کہندا پاجی چور نے، ڈاکو پہ گئے نا. میں کہ توں کدھروں نکلے؟ کہندا میں دوجے گیٹ تھا نہیں. واقعی کہندا ہاں جی پاجی اتنے بیٹھے نے چھت. وہ میں نے کیا کوئی بلا شلا ہونا، کوئی جمپ ماریا ہونا انہیں نال ہمسایا لو. کہندا نہیں پاجی یقین کیجیے گئے تو واقعی بلا تھا. اب میں جب بچے نہیں، میں نے گھر میں نہیں رہنا، اتنے چور پہ جاندے نے ڈاکو. وہ بھائی پڑھتے ہوں گے، ہوتے ہیں. ایک دفعہ حادثہ ہو جائے تو سڑک نہیں چھوڑ دیتے. کیوں نہیں چھوڑتے؟ قافلے لوٹتے ہی رہے گزرگاہوں میں. کیا لوٹنے والوں نے عزم سفر لوٹا؟ اس جگہ کو صاف کر کے پھر نہیں گزر جاتے. ہوتے کبو بھی اتنے حادثہ ہوا سی میں نہیں لنگنا. تو پھر اسی زمین پہ بندے مرتے ہیں. جینا چھوڑ دیجئے، زمین چھٹ جائیے، کہیں اور چلے جائیے. تو دلیری پیدا کریں، جرت پیدا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا ولا ہامہ، یہ مہوماتی، تلسماتی، خیالاتی، کرشماتی، کالی کلکتے والی. بڑا سنتے تھے ہم یہ جملہ. میں نے بڑا قریب ہو کے کھلا پلا کے پوچھا ہے کالی کلکتے والی کی ہے؟ کہندے میں آپ نہیں ویکھی. یہ تہاڈی زبان دے کتوں آئی؟ استادہ نے دسی. استادہ نو کنے دسیا؟ انہاں دے استادہ نے دسی.
کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی اسرت نصر، یہ تیری پھونک کے اندر جو ہے اس میں کچھ ڈالا گیا ہے، بساتے خود تو کچھ نہیں۔ یہ شوبدہ بازیاں نحوست ان میں ہے۔ کون سمجھائے، کیسے سمجھیں؟ فرمایا نہیں، کھوپڑیاں، الو کی کھوپڑیاں کچھ نہیں کرتی۔ ہمارے علاقے میں کتنے الو زندہ رہتے ہیں، مرتے ہیں، صحراؤں میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، بولتے ہیں، چربلا چر چر کر دیا، پتہ نہیں کون کون سا جانور کوٹھے تے کہاں بولے ہے، پرونے آ رہے ہیں۔ میں قسم چوک کے کہنا میرے کوٹھے تے آج کہاں نہیں بولیا، میرے پرونے ہے نا۔ آج فلاں جانور بول گیا تو یہ ہو گیا۔ ولا ہامہ، یہ بد گمانیاں، یہ بد خیال، یہ بد شگونیاں ختم کر دیجئے ان کو۔ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ارشاد پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ کسی بھی گلشن کی بربادی کسی بھی الو نے نہیں کی ہے۔ یہ ساڈے کم جڑے نے الوؤں والے، الو بدنام ہے۔ اپنے اعمال اور اپنے رویوں پہ ہمیں توجہ کرنی ہوگی، انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہاں پہ آ کر کے بگاڑ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا ان کان الشؤم فی شیء، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی، ففی الدار والمرأۃ والفرس، جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے نا کہ تین ہی چیزوں میں ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز بھی ایڈ کی، غلام میں۔ کئی دفعہ چنگا بھلا کام ہوندا ہے، نوکر رکھیا تے کم گیا، چگا گیا، دکان گئی، مکان گیا، تو میرے انتخاب کی غلطی ہے، بندے میں ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کے نوکر ان کو زمین سے آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں، خدمتیں کر کر کے بڑا کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ کتنی بیویاں ہیں کہ انہوں نے ککھ تھے، آئیں، حکمت عملی استعمال کی، سوئی نال سی کے لکھ بنا دیتا گھر ٹور۔ کتنی تھی؟ رویے پہ توجہ کریں، تربیت کو مد نظر رکھیں۔ بذات خود جو ہے یہ چیزیں بری بھلی نہیں ہیں اور ان میں نحوستیں نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان سنیے، ولا سفرا، سفر کے مہینے سے بڑھ کر کے تو کوئی بدترین مہینہ نہیں گنا جاتا، لیکن وہاں بھی حکمت عملی ذرا تھوڑی توجہ، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، سفر کے مہینے سے پہلے لگاتار 3 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان تینوں میں لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ گیا گزرا انسان بھی لڑائی جنگ چھوڑ کے بیٹھ جاتا، اور اپنے مد مقابل کو، حریف کو کہتا تھا دوسرے قبیلے کو، سفر آن دے پھر ویکھاں گے۔ بیگم نہیں کہندی آن دے تواڈے پیو نو، پھر میں۔ اب بچے منتظر ہوتے ہیں، اللہ خیر کرے، ہن ابا ہونا تے دھماکہ ہونا۔ ابا اتنا خوفناک نہیں ہوتا جتنا بنا دیا گیا ہوتا ہے۔ یا کوئی گل نہیں، تیرے دل نے تو کر لا، آن دے میرے بھراواں نوں۔ ادھروں بھاویں بھراواں نے آپ فون کر کے آخیا وے بھرا تیری مہربانی، اسی مسا مسا جان چھڑائیے، ساڈے بوئے تے نہ لے کے۔ او بھائی زبان کو دیکھے، رویے کو دیکھے، کردار کو دیکھے، معاملات کو دیکھے، اپنی غلطی کو دیکھے، کمی بیشی کو دیکھیں۔ سارا نزلہ بیوی پہ ڈال دیں، بیوی شوہر پہ ڈال دے، اولاد پہ والدین، والدین اولاد پہ ڈال دیں، پاجی اسی تو بہت چنگے، ساڈا پیو ہی چنگا نہیں۔ وہ بھائی ابا بہت اچھا ہے، بہت باکمال ہے، لاجواب ہے، حالات نے اس کو ایسا کر دیا ہوگا، تھوڑا حالات پڑھ کے دیکھ لیں اس کے اور آپ کے حالات کیسے ہیں۔ لا سفرا، سفر میں لڑائیاں ہوتی تھی، اس لیے لوگ لڑائی سے پہلے پہلے کہ قبیلہ اجڑ جائے، بیٹے مر جائیں، بچے مر جائیں۔ اب ایک ہی سی نا، 4 دن لگی سی جنگ، کیا کچھ پلان کر رہے تھے۔ 2 دن ایران میں ہوئی، آج میں خبر پڑھ رہا تھا، انہیں اپنے سارے طیارے ساڑھے کراچی بھیجے سی۔ 4 دن تسی اپنے رکھ لو، ایں یار ایچی بیچی کھیل لئیے۔ تو بھائی حکمت عملی کے ساتھ چلیے۔ وہ لوگ حکمت عملی سے خیمے اکھاڑ دیتے، پانی کے چشمے چھوڑ دیتے، دور پہاڑوں پہ نکل جاتے، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی۔ وہاں ایسے لگتا ہے جیسے الو بول رہے ہیں، نحوست جو ہے وہ محسوس ہوتی کہ پتہ نہیں اتنے کوئی دیو پھر گیا ہے۔ اتنی سی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے 12 مہینوں کو کلیئر کر دیا۔
ہر چاند دیکھ کے کہا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، اللہ ہر مہینہ میری امت پہ امن والا، ایمان والا، اسلام والا، سلامتی والا بنا دے، اور اعلان کر دیا لا سفر، اب سفر کی جنگیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر رہا ہوں۔ تو اسی تو محرم چ نہیں باز آئی دا، ہم ذوالقعدہ میں باز نہیں آتے، ذی الحجہ میں باز نہیں آتے، رجب میں باز نہیں آتے، ہماری لڑائیاں رمضان میں نہیں رکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا رب کو تمہاری بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے، روزہ ڈھال ہے، کوئی لڑنے بھی لگے تو کہہ دے انی صائم، ویسے بتانا جائز نہیں ہے، دکھاوا ہے۔ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ مت دکھاتے پھرے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، لیکن کوئی لڑے روزے کی ڈھال آگے کر دو، ویرے میں روزہ رکھیا یار، تو ماشاءاللہ آپ مغرب ویلے سب تو زیادہ میں پہلے پہنچنا ہے، میرا ٹائر پہلے لنگے، مجھے جلدی ہے۔ اب اسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، سڑک تیرے پیو دی ہے، تیرے کلے دی، اسی نہیں لنگنا، رانگ آ رہا ہے، سیدھا جا رہا ہے، لڑے جا رہا ہے۔ تو نحوست رمضان میں نہیں ہے، افطاری میں نہیں ہے، افطاری کے سامان میں نہیں ہے، تیرے میری سوچ، رویے، کردار، لب و لہجے، اعمال اور معاملات میں ہے، ہمیں ان کو درست کرنا ہوگا۔ میں اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ بڑی ساری آیتیں ہیں، ابھی روایتیں ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں، تھوڑا اشارہ بھی کر دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، عمل ایک ذرے کے برابر بھی اچھائی لائے گا، برکت دوں گا، ثواب دوں گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی گناہ لے کے آئے گا، شر لے کے آئے گا، اس کا نتیجہ تجھے دیکھنا پڑے گا۔ دنیا میں بے شک تو نہ دیکھ سکے، میرے ترازو میں دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندروں میں، خشکیوں میں، تریوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں اس وقت جتنا فساد ہے، چیزیں بری ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ لوگوں کے عمل اور رویوں نے سارا کچھ بگاڑا ہے، میں نے تو بہت اچھا کر کے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا، یہ جو غرق ہوئی تھی نا قوم نوح، یہ ان کے رویے تھے، پانی بذات خود تو سکون کے لیے بھی ہے، انہوں نے اس کے نیگیٹو پہ ضد کی، مخالفت کی، دماغ میں پانی بھرا ہے، ہم نے پانی سے اس کا علاج کیا۔ جہنم کی آگ رب نے ڈرانے کے لیے رکھی ہے، جلانے کے لیے نہیں، زبردستی کو جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ رحمان کی 99% رحمتوں کو چھوڑ کے پھر اللہ کے قہر اور غضب اور قہار کی طرف بندہ بڑھے تو پھر اس کا اپنا جرم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنی جگہ کہا ہے کہ ہم نے پہلی قومیں، انہوں نے آ کر کے بغاوت کی، ضد کی، ہم نے پیغمبر بھیجے، اصلاح کے لیے بھیجے، وہی بھیجی، انہوں نے نہیں مانا، ضد پہ اترے اور سرکشی پہ اترے، بغاوت پہ اترے، فذاقوا وبال امرہم، پھر ہم نے جب عذاب دیا اور سزا آئی تو ہم ظالم نہیں تھے، انہوں نے اپنے رویوں کی نحوست نے انہیں مارا ہے، اس کا وبال اور اس کا مزہ انہیں چکھنا پڑا ہے۔ تو اگر کبھی سزا ملے نا کوئی، ہر چیز صرف آزمائش نہیں ہوتی، کئی چیزیں ہمارے اعمال کی نحوست اور کرتوت کے برے نتیجے بھی ہوتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کبھی ادھر بھی توجہ کر لیا کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی نے کیا ہے تو منحوس مارا ہے، میں نے کیا ہے، نہیں جی میرے سے تو خیر ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس کسی دی وجہ تو میرے تے سایہ پہ گیا، کیا ہو گیا؟ نہیں، کہیں ہم غلط ہوتے ہیں، ہمارے رویے غلط ہوتے ہیں، اپنے اعمال درست کریں، اپنے عقائد درست کریں، اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، کتاب و سنت کے بارے میں، یہ مہوماتی، خیالاتی، طلسماتی، کرشماتی، یہ ہوش ربا، یہ اڑا دینے والی، یہ ہلا دینے والی، یہ بندے کو نفسیاتی مریض بنا دینے والی چیزیں، ان سے مضبوط ہو کے نکلیے۔ اور بڑی خوبصورت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور بالخصوص وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں، جو اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھو اور یقین سے پڑھو، میرا رب زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، کبریائی کا مالک ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی چیز میرا نقصان نہیں کر سکتی، اور اگر ہو گیا ہے پھر مالک نے چاہیا سی، پھر بندہ کہہ دے اللہ تیری مرضی، تیرا حکم، تیرا فیصلہ مان لے۔ ڈگی دیا سی نا تو سٹ لگ جانی، تو ماں جی نے کہنا پت تینوں کہدی سٹ لگی، آٹا تو کیڑی دا ڈل گیا،
وہ توجہ ادھر جانی، چیونٹی کی طرف توجہ گئی تو چوٹ کم ہو گئی، درد کا اثر کم ہو گیا۔ محبوب توجہ کدھر جوڑ رہے ہیں؟ رب کی طرف۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اتنے بلند و بالا اللہ، تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، بندشیں رب توڑ دے گا، لاک کھول دے گا، اور آخری 3 سورتیں پڑھ لیا کریں تو اللہ اتنا بلند لے جائے گا کہ اپنے شملے میں، اپنی نگرانی میں، اپنی کسٹڈی میں، اپنے سائے میں، پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کا نقصان نہیں کر پائے گی۔ اگر ہوا تو پھر وہ من جانب اللہ ہے یا اپنے عمل کی، دونوں کو سمجھیے گا۔ اللہ انشاءاللہ رحمت اور برکت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ جس گھر کے اندر ایک دعا کر دے، لوگوں کا ذہن بن گیا یہ گھر منوس ہے، اللہ میرے تمام بھائیوں کے گھر برکتوں والے بنا دے۔ اللہ جس گھر کے بارے میں کہیں خواتین کے بارے میں ذہن ہے کہ یہاں بیٹی یا بہن یا بہو یا بیوی یا ماں منحوس ماری ہے، اللہ لوگوں کے ذہن صاف کر دے، ان کی برکتوں والے پہلو غالب کر دے۔ اور اگر کسی کی سواری اس کو تنگ کر رہی ہے، کسی کو لوہا راس نہیں آ رہا، کسی کو سامان راس نہیں آ رہا، کسی کو اپنا آپ راس نہیں آ رہا، کسی کو کچھ جو ہے اللہ کسی کو جبلت اور فطرت راس نہیں آ رہی، اللہ یہ ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں لے کے مثبت بنا دے اور ہمارے فائدے کی بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، اور ایمان کے ساتھ بہت بڑی دولت ہے کہ اس نے خالص کتاب و سنت اور وحی پہ مبنی دین عطا کیا۔ بڑے سارے لوگ کہانیاں سن کے بیچارے، جھوٹی داستانیں سن کے، واقعات سن کے ساری زندگی خوف میں، ڈر میں، جس سے ڈرنا ہے اس سے ڈرتے نہیں۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اور قہر اور غضب، جتنی قومیں رب نے ہلاک کی ہیں اس کے پیچھے سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتی تھی، اللہ کا کہنا نہیں مانتی تھی، رب کا ڈر نہیں تھا، تقوی نہیں تھا، برباد کر کے رکھ دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ ہم قبریں بنا کے انسانوں کو معبود الہ اور اللہ والی صفات ان میں سمجھ کے ان سے حاجتیں، امیدیں، مردوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ دلیر اتنے ہیں کہ رب سے نہیں ڈرتے، اور ڈرپوک اتنے ہیں کوڑ کرلی تو ڈر جاتا ہے، جیڑی بیچاری زمین تے لیندی نہیں اتنے ہی رہندی ہے، تہاڈا میرا کی جوڑ ہے؟ اس سے ڈر رہے ہیں، کاکروچ سے ڈر رہے ہیں، لال بیگ سے ڈر رہے ہیں، مکھی مچھر سے ڈر رہے ہیں، اور سامنے شاخ آ جائے، بند گاڑی ہے، پتہ ہے آگے شیشہ ہے، سکرین ہے، اتنے سر تھلے کرن دیا، ڈرنے لگے تو ایک کیکر کی شاخ سے ڈر گیا، درخت کی ٹہنی سے ڈر گیا، نہ ڈرا تو جو پوری کائنات کا طاقتور رب ہے اس سے نہیں ڈرا۔ تو آئیے رجوع کیجئے، انابت کیجئے، زندگی پہ نظر ثانی دوڑائیے، انشاءاللہ زندگی بڑی خوبصورت بھی ہو جائے گی، مزیدار بھی ہو جائے گی، شرک سے، بدعات، خرافات، رسوم و رواج سے بھی پاکیزہ ہو جائے گی، اور ایک جینون دیندار بندے کی طرح بن کر کے آپ انشاءاللہ اپنا بچپن، جوانی اور بزرگی گزار سکتے ہیں۔